الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار والہانہ انداز میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم الشان واقعے کو یوں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی، گردن رکھ دی، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اس سے ندا فرمائی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی
سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں۔ یہ قرآن عظیم کے اندر اس قربانی کے واقعے کو اللہ رب العزت نے اپنی شان یوں بیان فرمایا، اور اس کا پس منظر غالباً علامہ اقبال نے بڑے ہی انوکھے انداز میں یوں کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تمام جہانوں کے پس منظر کو پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اور فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یعنی یہ سارا پس منظر جو ہے یہ ہمیں اور آپ کو بتا کر قرآن یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا اور اب جو ہوگا اور قیامت کے دین بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، وہ واحد محبوب خدا کے لیے ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کریں، اور محبتیں جو ہیں وہ کبھی کبھی امتحان بھی لیتی ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں یہ بات سنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی طرف لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑھ رہے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے، یعنی شیطان کو دھتکار دیا، ساتھ ساتھ کنکریاں ماری، اس کے بعد جب مینا آپ پہنچ گئے تو اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو گفتگو کی وہ میں نے قرآن عظیم کی آیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے جو پیش کی، اس کا مفہوم یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے بیٹے اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اس کو آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے سے یہ پوچھتے ہیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ میں نے جن کی تربیت کی ہے وہ بھی اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کا امتحان اللہ اور اس کے رسول کے معاملات کے حوالے سے ضرور لینا چاہیے، اس لیے کہ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک اور صالح باپ ہونے میں لاجواب تھے تو وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بھی لاجواب نکلے۔ انہوں نے بھی اس طرح کا انداز کا جواب دیا اور کہا کہ آپ کو جو حکم ہے وہ آپ کر ڈالیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 وصیتیں فرمائی، وہ 3 وصیتیں بغور سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان میری 3 وصیتیں آپ نوٹ کر لیں۔ ارشاد فرمایا، بیٹے بتاؤ۔ کہا حضور میری پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح ہوتے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر کہیں آپ کو رحم نہ آ جائیں۔ 1 نمبر 2، دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ مجھ کو منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینے میں کہیں دھڑکن پیدا نہ ہو جائیں اور آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے کہیں رک نہ جائیں۔ نمبر 3، تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے کی خبر میری پیاری ماں کو نہ دیجیے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر پائے گی اور اس کا دل جو ہے وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ یہ 3 وصیتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر دی۔ اب یہاں معاذ اللہ رب العالمین ہرگز یہ نہ سوچا جائیں کہ یہ فطرتاً ایک بیٹا جو ہوتا ہے وہ کم عمر ہوتا ہے،
لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو نبوت سے سرفراز کرنا تھا تو اللہ نے بچپن میں ہی اتنی فراست اور اتنی ذہانت عطا فرما دی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائیں کہ اس امتحان میں کہیں میرے والد ناکامیاب نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں یہ 3 وصیتیں پیش کر کے اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں سعادت مند بیٹا ہونے کی فرمائش پیش فرما دی۔ اور یہ تینوں وصیتوں پر آپ غور کریں گے تو ایک جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے عریضہ پیش کیا کہ میں بڑا حسین ہوں، بڑا خوبصورت ہوں، اور جو بیٹا حسین ہوتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے کہ فطری تقاضا اس کی محبت اسے کھینچ لیتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں آپ کا بہت بڑا حصہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان وصیتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں آپ کو باندھ دیا اور اس کے بعد منہ کے بل آپ کو لٹایا، اور روایت میں ہے کہ ایک پتھر کی چٹان جو تھی نا اس پر لٹایا، اور آپ نے اپنی آنکھوں پر جو ہے پٹی باندھ لی، اور اس کے بعد جو چھری ساتھ میں آستین میں لائے تھے آپ نے وہ چھری پہلی بار چلانا شروع کی۔ حالانکہ تیزدار چھری تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس نرم اور نازک حلق پر یہ چھری کام نہیں کر رہی تھی، یعنی گردن کاٹتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روتے ہوئے عریضہ پیش کیا کہ اے اللہ، تو ہماری قربانی کو کیوں قبول نہیں کرتا، یعنی یہ چھری چلتی کیوں نہیں؟ تو آپ نے اس دعا کے بعد دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ آپ نے چھری چلائی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں آ کر، تیسری مرتبہ سے پہلے جلال میں آ کر اس چھری کو ایک پتھر پر ایسے پٹک مارا، اور جیسے ہی اس چھری کو پتھر پر مارا تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھے کہ اس چھری کی دھار کی وجہ سے پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ 2 ٹکڑے ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری سے کہا جب تو پتھر کاٹ سکتی ہے تو میرے بیٹے اسماعیل کے نرم اور نازک گلے کو کیوں 2 ٹکڑے نہیں کرتی؟ تو اس زبان حال سے اس چھری نے عریضہ پیش کیا کہ خلیل، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جب نار نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے تھے تو آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ تو کہا اس وقت آگ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ وہ میرے خلیل کو نہ جلائیں۔ تو اس چھری نے بھی کہا کہ ابراہیم، آگ کو تو صرف اللہ نے ایک بار کہا تھا، مجھے اللہ نے 70 مرتبہ کہا کہ اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹنا۔ تو اب میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں یا خلیل اللہ کا حکم مانوں؟ اور ایک روایت ورا کے غم میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا نا کہ آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا، کہا آگ نے اس لیے جسارت نہ کی کہ اس وقت میری پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ تو فوراً حضرت ابراہیم سے چھری کہتی ہے، کہا جب نور مصطفیٰ کی وجہ سے آگ آپ پر اثر نہیں کر سکتی تو سن لو، مجھے بھی اسماعیل کے اس پیشانی میں نور مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، اس لیے اس نور کے احترام کی خاطر میں بھی اپنی فطرت بدل چکی ہوں۔ تو یہ سارا راز اس قربانی میں یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ انتظام جو قدرت کو فرمانا تھا، تو حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس چھری سے بچایا گیا۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے یہ پس منظر، یعنی سگا باپ حسین اور جمیل بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہا ہے، اب یہ کیفیت دیکھنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور تیسری مرتبہ جب گردن پر رکھنے کا حکم دیا تو عالم بالا کے تمام فرشتے حضرت ابراہیم کو دیکھ رہے تھے اور اپنی شان اش اش کر رہے تھے اور رشک یوں کر رہے تھے کہ ابراہیم کے سینے میں بیٹے کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، کہا جبریل جاؤ جنت سے ایک دمبا اٹھاؤ اور تیسری مرتبہ ابراہیم چھری چلائیں، اس سے پہلے اسماعیل کو ہٹانا بھی ہے اور دمبا بھی رکھنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا حکم الہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں چھری رکھنے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی ہاتھ میں سے چھری لے کر ابھی گردن تک نہ پہنچی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت گیا، دمبا لیا اور فوری طور پر اسماعیل کو ہٹایا اور ان کی جگہ رکھا۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو کیا دیکھا کہ قربانی ہو چکی ہے،
تو آپ نے جیسے ہی پٹی کھولی نا تو سامنے حضرت جبریل اور اسماعیل مسکرا رہے تھے۔ اب جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کا پیغام آیا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اس سے ندا فرمائی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، اور ابراہیم پر سلام ہو۔ یہ اللہ کا پیغام آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کا خواب سچا کر دکھا کر اللہ کو راضی کیا۔ اس میں دو انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ اس میں سب سے بہترین یہ کہ آزمائشوں پر صبر اور تحمل، یہ دو وصف اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ دو وصف عطا فرمائے کہ ان کے فدیے میں اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا، یعنی جنت کا جانور ان کا فدیہ بنا، اور اس کے ساتھ قربان ہوئے نہیں لیکن پھر بھی ذبیح اللہ کا تاج زرین اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور دونوں کو مل کر سیم ایک انعام یہ دیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ان کی یاد باقی رکھیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائیں، یعنی کیسے حالات بنتے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک دھڑکن الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ارے یارو، جس کو اللہ باقی رکھتا ہے نا پھر اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بڑی دلیل اور کیا دوں کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ان کی اتنی بڑی یادگار ہے، اگر اللہ کا خلیل کسی پتھر پر اپنے قدم رکھ دے، سعودی آج بھی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ خلیل کے قدموں کے نشان کو حرم سے ہٹا نہ سکے۔ ارے جب خلیل کے قدم نہ ہٹا سکے تو حبیب کا گنبد خضرا وہ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ خلیل کی شان ہے، جب خلیل اس شان کا مالک ہے تو مصطفیٰ حبیب کی شان کا مالک ہوگا۔ یہ ہمارے دلوں میں صرف وسوسے آتے ہیں، اللہ فرماتا ہم اسے باقی رکھیں گے۔ قربانیوں میں ہر سال ادھر ادھر کے لومڑیاں، ادھر ادھر کے وہ بندر کچھ جھپکتے ہیں، اور نہ جانے کتنی کومنٹ، نہ جانے کتنی ویڈیو، نہ جانے کتنا شور مچاتے ہیں، لیکن الحمدللہ سنی تیری عظمتوں کو سلام کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا اس یادگار کو تو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ جب کسی چیز کو یادگار کے طور پر قائم رکھ دیتا ہے پھر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ حالات کے تبدیل ہونے کے کارن ہمارے دلوں سے کمزوریاں ضرور ہیں، یعنی ہمارے اعمال میں کمزوریاں ضرور ہیں، لیکن اللہ کمزور نہیں ہے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے اور وہی باقی رکھتا ہے۔ اس کو باقی رکھنا نہ تھا نا تو انتظام بھی کیسا کیا، حضرت جبریل علیہ السلام کو جو بھیجا۔ اب یہ جبریل علیہ السلام کی آمد اتنی تیزی کے ساتھ، کسی نے یہ بات لکھی ہے اور خاص کر کے حضرت علامہ اسقلانی نے یہ بات لکھی ہے، حضرت بدر الدین عینی نے یہ بات لکھی ہے، حضرت علامہ اسماعیل حقی نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت کا جہاں جہاں یہ طاقت پوری لگائی، وہ 4 مواقع ایسے بنے کہ جس کے اندر حضرت جبریل نے پوری طاقت صرف کی۔ اب وہ طاقت کیا ہے سنیے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنک کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت آپ ابھی منجنک میں تھے اور آگ میں ڈالے جا رہے تھے، اور اللہ کا حکم ہو گیا جبریل جاؤ میرے خلیل کو آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ان کی حفاظت کر لو، یعنی ان کو بچاؤ۔ اب یہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس اللہ کا حکم سنا اور میں ابراہیم علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے اس آگ میں گیا، اپنا ایک پر مارا، میرے ایک پر کی وجہ سے اللہ نے ساری آگ کو گلزار بنا دیا۔ جبریل آئے۔ دوسرا کہا جب میں سدرہ پر تھا، اور دوسری مرتبہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن کی طرف چھری لے کر ابراہیم علیہ السلام بڑھ رہے ہیں، اور ابھی فاصلہ تھوڑا سا ہی تھا کہ ابراہیم گلے پر چھری رکھ دیتے،
اتنے میں مجھے حکم آیا، کہا جبریل جنت سے دمبا اٹھا، اسماعیل کو ہٹا کر دمبا رکھ۔ اس وقت میں نے پوری طاقت لگا دی کہ میں اتنی تیزی کے ساتھ آیا کہ ابھی ہاتھ اور چھری ان کی گردن تک نہیں پہنچی تھی، اس سے پہلے میں نے جنت سے دمبا لا کر رکھ دیا تھا۔ تیسری بار فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اس وقت کنویں کا جو وقفہ تھا یعنی اوپر سے پھینکا، اس وقت حکم آیا، کہا جبریل میرا یوسف پانی تک پہنچے اس سے پہلے جنت سے ایک تخت لے اور اس تخت کو لے جا کر کنویں میں ڈال دے تاکہ میرا یوسف کنویں کے پانی میں نہ پہنچے بلکہ جنت کے تخت میں بیٹھ جائیں۔ آپ فرماتے میں نے اس وقت بھی پوری طاقت آزمائی اور فوری طور پر وہاں حاضر ہو گیا۔ اور چوتھی بار حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جب جنگ احد ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جب شہید ہونے ہوا اور باقاعدہ خون اطہر کے قطرات جب زمین پر گرنے لگے تو رب کا حکم آیا، کہا جبریل اگر حبیب کا خون زمین پر آ گیا نا تو پھر یہ آگ لگ جائے گی زمین پر، یعنی اسے پہنچنے نہ دینا، اس سے پہلے تم جاؤ اور اس خون کے قطرے کو اٹھا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری طاقت صرف کی کہ حضور کے دندان مبارک سے نکلنے والا خون زمین پر نہ پہنچے، اس سے پہلے میں نے حضور کے قطروں کو اپنے دامن میں سمو لیا تھا۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ آپ یاد رکھیں ہمارا دین جو ہے نا وہ ایمان بالغیب پر ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ دنیا دکھا کر منواتی ہے اور اسلام کی طاقت یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے سب کچھ منوا رہی ہے۔ آج تک ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی مان رہے ہیں، رسول اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی مان رہے ہیں، قرآن کو جبریل کو لاتے ہوئے نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں پھر بھی مان رہے ہیں۔ حضور نے کہا جنت حق ہے ہم نے مان لیا، کہا جہنم حق ہے ہم نے مان لیا، حضور نے کہا حساب و کتاب حق ہے ہم نے مان لیا، حضور نے کہا میزان عمل حق ہے ہم نے مان لیا، حضور نے کہا قیامت حق ہے ہم نے مان لیا، حضور نے کہا روز محشر ہوگا ہم نے مان لیا، حضور نے کہا حوض کوثر ہے ہم نے مان لیا، اور حضور نے خوشخبری دی اگر یہی مانتے رہے تو مبارک رہو غلاموں، قیامت کے دن بغیر حجاب اور کتاب کے اپنے مولا کا دیدار بھی تمہیں نصیب کرایا جائے گا۔ ہم نے مان لیا خدا ہے، واجب الوجود ہے، اور حضور کے ہر امتی کو اللہ اپنے دیدار سے مالا مال فرمائے گا۔ اب اس دیدار کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس بارگاہ میں جھکنا سیکھ جانا چاہیے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں نا، آج 5ویں تاریخ ہے، اب سب سے عرض ہے یہ اتنے قیمتی دین ہے کہ اللہ اکبر۔ اب سب سے گزارش ہے زیادہ نہ صحیح، کوشش یہ کریں دل میں یہ نیت کر لیں، کوئی ایک نیک کام کا ارادہ کر لیں، چھوٹے سے چھوٹا نیک کام ہی صحیح، کسی بھی ایک نیک کام کا ارادہ کر لیں، اس لیے کہ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت بڑا کام دے جاتے ہیں، اور یہ بھی قربانی سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ نے کیا کیا؟ پھونک ماری، یعنی آگ بڑھے، چھپکلی نے پھونک ماری آگ بڑھے، حالانکہ اس کی پھونک سے آگ زیادہ ہونے والی نہیں تھی۔ اب اس کے لیے حضور نے حکم دے دیا کہ یہ دونوں کہیں بھی مل جائیں نا پہلے وار میں ہی ختم کر دو، یعنی مارنے کا حکم دیا۔ لیکن وہیں ایک چھوٹا سا مینڈک اپنے منہ میں پانی لے کر اسے دور سے پھینک رہا تھا۔ کسی نے مینڈک سے پوچھا، کہا مینڈک تیرے پانی کی تو قطرے وہاں پہنچیں گے نہیں، لیکن تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا اگرچہ آگ سے دور ہوں میرے پانی کے قطرے نہ پہنچیں گے، قیامت کے دن خلیل کے محبوں میں نام تو لکھا جائے گا نا۔ تو چھوٹے چھوٹے کام آج سے شروع کریں، کوئی بھی ایک نیک کام شروع کریں۔ میں زیادہ تو نہیں کہتا، بہت ساری نیکیاں ہمارے یہاں تو ہر چیز نیکی ہے اگر حضور کے طریقے پر کی جائے۔ کوئی بھی ایک کام کی نیت دل میں پکا ارادہ کر لیں، آپ کے من میں جو بھی آئے نا، آپ یہیں جمعہ میں بیٹھے یہ بڑے دین ہیں، آپ نیت کر لیں۔ دوسرا یہ کام کریں کہ کسی بھی ایک برائی کو چھوڑنے کا عزم کر لیں، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، یا اس کے سوا جو بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہونا، اس کو بند کرنے کے لیے کریں۔ اگر ہم نے اور آپ نے روزانہ ایک نیت اس طرح سے کی نا تو ہماری زندگی میں ایک نیکیوں کا انبار بھی لگ جائے گا اور ہزاروں برائیاں ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی۔ آپ نیت کریں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اللہ کرے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، قربانی کے ایام میں جو ایام تشریق بھی ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، اور ساتھ میں قربانی والا عمل سید محمد شفیع باپو میموریل ٹرسٹ کی جانب سے
ایک حصے والی جو قربانی کا اعلان ہے، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ضرور اس میں اپنا حصہ لکھوائیں۔ اگر آپ زیادہ طاقتور ہیں اور مالدار ہیں، آپ یہاں کرنا چاہیں تو آپ شوق اور ذوق کے ساتھ یہاں بھی کریں، لیکن یہ ٹرسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یا تنظیمیں یا تحریکیں ہوتی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اس میں حصہ لکھوایا اور اس میں اگر کچھ منافع بھی ہوا تو وہ دینی کاموں میں صرف کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین حنیف کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں، کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔